أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو، آج میں عورتوں کی جاب سے اور عورتوں کی تعلیم سے ریلیٹڈ یعنی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کہاں تک تعلیم حاصل کر سکتی ہے اور کن حالات میں اور کب اور کس حد تک جاب کر سکتی ہے اور تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ پہلے ہم تعلیم کا مسئلہ لے کے آتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرتے وقت ایک چیز ضرور خیال رکھنی ہے، وہ یہ کہ ہماری تعلیم قرآن و حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ مثلا ہماری کوئی بھی بہن بیٹی ماڈلنگ نہیں پڑھ سکتی، نہیں سیکھ سکتی، مطلب اس طریقے کی کوئی بھی ایجوکیشن ہو جو دین سے اور اسلام سے دور کر رہی ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ شاید لگ رہا ہوگا کہ کیا فالتو کی بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ کیوں بول رہے، ہو سکتا ہے، لیکن میری بہن آپ کا جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی وجہ سے جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی 2-3 مثالیں بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اسلام نے آپ کے لیے کچھ شرائط لگائے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ با پردہ پڑھیں گی، بے پردہ نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے بعد یہ کہ کوئی بھی جینٹس ٹیچر آپ کو آپ کے چہرے دیکھ کر نہیں پڑھا سکتا۔ مذاق لگ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کو پڑھائی سے نہیں روکتا، آپ کے اوپر بندش نہیں ہے، لیکن پڑھیں آپ، لیکن حجاب کے ساتھ پڑھیں۔ آپ خود اگر حجاب نہیں کرنا چاہیں گی تو دنیا ہمارے اوپر ہنسے گی اور ہم کو ایسے راستے فراہم کرے گی جس سے ہم زنا کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں بھی اس کی مثال دوں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے سوناکشی سنہا نے ایک بیان دیا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو، مجھے معاف کیجیے گا جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سیکس ایجوکیشن دلانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ سیکس جو ہے وہ غلط طریقے سے نہ کریں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ کریں لیکن غلط طریقے سے نہ کریں، ایڈس کا مسئلہ نہ بنے، یہ نہ بنے، یہ نہ بنے۔ تو ان کے ہاں تو جہالت ہے، کیونکہ ان کو دین اسلام سے کچھ لینا نہیں، دین کو برباد کرنا ہی اہم مدعا ہے ان کے لیے، اصل مسئلہ یہی ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 سال کی 7 سال کی جو بچی 6 7ویں میں 5ویں میں جو پڑھ رہی ہیں، ان کو آپ سیکس ایجوکیشن دیں، ان کو بتائیں آپ کو کہ آپ کو پروٹیکشن یوز کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے، لیکن ہم سمجھدار ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم غیرت والے ہیں، ہمیں اپنی بہنوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، ہر ایک کو سنبھالنا ہے۔ ہمارے اندر اسلام نے غیرت ڈالی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ حجاب کر کے پڑھائی کریں گے، لیکن آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ تصویر دیکھیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام آباد، میرے خیال سے اسلام آباد کی یا پاکستان کی بہرحال ہے۔ اس بچی نے 18 گولڈ میڈلز اس نے اچیو کیے ہیں، اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا حجاب آپ کو کوئی چیز اچیو کرنے سے روکتا نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آج تک اس کے کسی استاذ نے، آج تک اس کے کسی بھی ٹیچر نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ تو ممکن ہے اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو اپنا چہرہ دکھانا ضروری ہے سب کے سامنے، آپ کے اندر غیرت نہیں ہے، تو آپ بالکل کریں، آپ کو نہیں روکتا کوئی، لیکن شریعت جو آپ کو اجازت دیتی ہے وہ حجاب کے ساتھ اجازت دیتی ہے اور جائز تعلیم کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے بعد 2 پروف میرے پاس اور ہیں کہ جو کو ایجوکیشن میں ہم اپنے بچوں کو ڈال لیں جہاں مخلوط تعلیم ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ مخلوط تعلیم اسلام کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ انگلینڈ میں جتنی زیادہ مخلوط تعلیم تھی، وہاں تو بینر بھی لگائے گئے تھے کہ اپنے بچوں کو آپ سیکس ایجوکیشن دلائیں، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے سروے کیا 2013 میں، تو ان کا خود کا کہنا ہے کہ کو ایجوکیشن سے بہتر تعلیم ہے کہ سیپریٹلی اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، کہ لڑکیوں کو الگ پڑھایا جائے، لڑکے کو الگ پڑھایا جائے، اور ہم ایسا کرنے والے ہیں بہت جلد۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، وہاں لڑکا لڑکی کو امپریس کرنے کے چکر میں رہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو امپریس کرنے کے چکر میں رہتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی بات کہی جاتی تو اکثر کو دیکھ کے کہی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 100% ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو آپ یہ ممبئی کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ 2014 کا۔ اس میں ایک ڈاکٹر
انہوں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی جو ایڈس کے اوپر میٹنگ تھی، تو اس میں جو کہا گیا تھا وہ یہ بات کہی گئی تھی. یہ میں اپنے منہ سے نہیں بولوں گا، یہ آپ دیکھیں اوپر جو لکھا ہوا ہے، یہ بات کہی تھی. اس کے بعد انگلینڈ کا جب اسٹیٹمنٹ آیا 2014 کا ہی ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ اوپر دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ آیا. تو یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی ایجوکیشن دلائیں گے، یونیورسٹیز میں اس طرح پڑھائیں گے، بے حجاب پڑھائیں گے، بغیر پردے کے پڑھائیں گے، تو ہمارے بچے بھی کل کو یہی بنیں گے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ان 95% میں سے رہ جائیں، آپ کی بیٹیاں ان 95% میں ان کا شمار ہو؟ بالکل نہیں چاہیں گے نا. آپ ایک باپ ہیں، ایک بھائی ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ جو اسلام نے آپ کو غیرت دی ہے وہ کہاں گئی؟ سب سے بنیادی چیزیں اسلام نے لڑکیوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب تک اس کی شادی نہیں تب تک باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے. گویا کہ شریعت نے مردوں کو عورتوں کا غلام بنایا ہے اس معاملے میں، اخراجات کے معاملے میں. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو ایسی تعلیم دلوائیں جو تعلیم ہماری بچیوں کو سر عام ننگا کر رہی ہے، جو تعلیم ہماری بچیوں کو سر عام فحش اور بیہودہ کام کرنے پہ مجبور کر رہی ہے اور اس پہ اکسا رہی ہے. اور تعلیم حاصل کرنا گناہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف وہ محدث نہیں تھی یا نبی کی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت اچھا میتھمیٹکس بھی جانتی تھی، بہت اچھا وہ سکھایا کرتی تھی لوگوں کو. انہوں نے بہت سی پڑھائی اچیو کی تھی، بہت کچھ تھا ان کے پاس. تو پڑھائی سے اسلام نہیں رکتا. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ آئی پی ایس بنیں، آئی اے ایس کی تیاری کریں، آپ ان کا ایگزام دیں، بیٹ کریں اور آپ اس میں سلیکٹ ہوں، یہ سب چاہتے ہیں. لیکن کیا آج کے دور میں ممکن ہے کہ آپ باپردہ ہو کر کے یہ سارے کام کر سکتی ہیں؟ اسلام نے جب آپ کو کسی چیز کا کفیل نہیں بنایا ہے اور آپ یہ تمام حدود کو توڑے بغیر آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ وہ تعلیم حاصل کریں جہاں آپ اسلام کو داغدار کر رہی ہیں. اور جو سوناکشی سنہا کا جو اسٹیٹمنٹ میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیکس ایجوکیشن بھی ہمیں اپنے بچوں کو دلانی چاہیے. جب ہم جائیں گے بے پردہ ہو کر کے، جب ہمارے اندر اس چیز کا ریشو زیادہ بڑھے گا، تب ان جیسے لوگوں کے منہ کھلتے ہیں اور تب یہ الٹا سیدھا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور اس سے سب سے زیادہ جو متاثر کرتے ہیں وہ ہمیں کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے اسلام کو کیسے برباد کیا جا سکتا ہے. اسلام کو برباد کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس قوم کے اندر بے حیائی کو عام کیا جائے. تو یہی کیا جا رہا ہے. تو آپ کو خیال رکھنا ہے، اپنی بچیوں کو آپ وہاں تک پڑھائیں جہاں آپ کی بیٹی پہ پردہ فرض نہیں ہے، اور جہاں تک آپ کی بچی بغیر کسی نالائقی کے، بغیر کسی غلط کام کے پڑھ سکتی ہے، آپ وہاں تک پڑھائیں. جو تقریباً آج کل اگر آپ دیکھیں 10th یا انٹر تک، اس سے اوپر کی تعلیم آپ اپنی بچیوں کو نہ دلائیں تو زیادہ بہتر ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر پڑھانا چاہتے ہیں آپ پڑھائیں، لیکن اس سے اوپر کی تعلیم آپ کی بچیوں کی عزت کے لیے خطرہ ہوگی، آپ کی عزت کے لیے خطرہ ہوگی، اور اسلامی تعلیمات کی عزت بھی اس سے برباد ہوگی. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. نہ جانے کتنے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ آج وہاں سے اس کالج میں بچے یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے، یہ لیکن جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ آپ کے دل کو ہو سکتا ہے ایک بار چوٹ لگائیں اور آپ کی غیرت کو جگائیں کہ آپ خدا کے واسطے اپنی بچیوں کی تعلیم کو محدود رکھیں، ان کو محدود پڑھائیں. اور رہی بات بچیوں کی یا لڑکیوں کی جاب کا مسئلہ ہے، اس پہ میں اگلی کلپ میں بتاؤں گا کہ جاب کب جائز ہے اور کس حد تک جائز ہے اور کن شرائط کے ساتھ جائز ہے. تب تک آپ آگے کی کلپس کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ بہت جلد اگلی کلپ لے کے آؤں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.